اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العنکبوت سورت کا رکوع نمبر 7، آخری رکوع اللہ پاک کی توفیق سے سورت العنکبوت کی تکمیل کر رہے ہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ دنیا کی زندگی کا زوال، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل رب کائنات نے اس پیاری صورت کے اندر توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ اور اس مشن میں جو آنے والی آزمائشیں اور امتحانات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں دنیا کی اور آخرت کی مثال دے کے سمجھایا کہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ جس طرح ایک کتاب ہم شروع کرتے ہیں، کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ اور دباچہ ہوتا ہے، 1 صفحے 2 صفحے، وہ سمجھ لو کہ دنیا ہے۔ اس کے بعد سینکڑوں صفحات پر مشتمل وہ پوری کتاب ہوتی ہے، وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے دنیا کے فنا ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر ایک دل لگی ہے اور کھیل ہے۔ 4 لفظوں میں دنیا کے فنا ہونے کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہاذہ، یہ بھی حقارت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عارضی ہے، فانی ہے۔ دوسرا جو دنیا کا لفظ ہے، لفظ دنیا، اس کا معنی لفظی معنی حقارت، ادنا، چھوٹی چیز اور ناقص چیز، یہ دنیا کا لفظی اور لغوی معنی ہے۔ پہلے حاضی کے ساتھ اشارہ کیا کہ یہ ناقص ہے، پھر لفظ دنیا کے ساتھ، پھر تیسرا لفظ ہے الا لہو، مگر دل لگی ہے۔ جیسے بچے آپس میں دل لگی کرتے ہیں، کوئی گھر بنایا،
ریت کا تھوڑی دیر کے بعد توڑ دیا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ وَلَعِبٌ اور کھیل ہے اور اس کھیل کے اندر جتنے لوگوں سے واسطہ ہے، اس دنیا میں جتنے لوگوں سے واسطہ ہے وہ اس ٹیم کے کھلاڑی ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مالک ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے، اور کچھ رہنما ہیں مذہبی اور سیاسی۔ یہ سارے کے سارے اس کھیل کے کھلاڑی ہیں، جس کھیل کے اندر ہم اپنی دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یہ جو زمین ہے یہ ایک گراؤنڈ ہے، چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، بالکل جس طرح ایک ڈرامے کی حیثیت ہوتی ہے۔ ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بادشاہ بن جاتا ہے، ایک فقیر بن جاتا ہے، ہوتے دونوں برابر ہی۔ جب وہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو دونوں ایک جیسے۔ اس طرح یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب، سب کا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ یہ سارے کے سارے اسی جگہ پر زندگی بسر کر کے صرف اپنا عمل ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ تو 4 لفظوں سے اس کی تشریح فرمائی، حاضہی کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اور لہو اور لعب، 4 لفظ۔ آخرت کے بارے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصلی زندگی ہے۔ حیوان کا اصل معنی ہوتا ہے زندگی۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو دائمی ہے، جس کو بقا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لے، اگر اس بات کا علم حاصل ہو جائے۔ اب پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا فرمان سنیے۔ فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے، لو کانت الدنیا، اگر ہوتی دنیا، تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر دنیا کا مقام ہوتا ایک مچھر کے پر کے برابر، جناح پر، بعوضۃ مچھر، ایک مچھر کے پر کے برابر دنیا کا مقام ہوتا تو ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، پانی کا ایک گھونٹ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2320۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا مقام ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ میں پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ۔ عزیز بھائیوں، توحید کی قسمیں تو کئی مرتبہ بیان ہو چکی۔ توحید ربوبیت، خالق مالک رازق اللہ، یہ مشرکین عرب بھی قائل تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، حج کرتے تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا هو تملکہ وما ملک، آگے اضافہ کر دیتے، اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک تملکہ جس کا تو مالک ہے، وما ملک وہ مالک نہیں، جو ہم نے شریک بنائے ہوئے ہیں، جو ہمارے معبودان ہیں، ان کا بھی اصل مالک تو ہی ہے۔ یہ تلبیہ پڑھتے،
یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں ہے۔ مشرکین عرب تلبیہ پڑھ کے آخر میں اپنے شریکوں کا تذکرہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید خالص کا ذکر فرمایا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ، تو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے عبادت کو، خالص کرنے والے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب نجات دی ان کو خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو۔ یہ ان مشرکین کا طریقہ ہے جو حجاز میں تھے، عرب میں تھے۔ آج معاملہ اس سے بھی بڑا بدتر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مصیبت میں بھی لوگ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، مصیبت میں بھی۔ یہاں یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہی آیت کریمہ سورۃ انعام میں، سورہ یونس میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ لقمان میں، کئی مقامات پر، کہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو۔ اس مصیبت میں اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ اس کے بارے مشہور واقعہ جو تفاسیر میں ہے وہ ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مردوں کا نام لیا اور 2 خواتین کا۔ فرمایا ان 4 مردوں کو اور 2 خواتین کو معافی کوئی نہیں۔ جس آدمی کو جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو، اگرچہ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر مل جائیں، خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپ جائیں، وہاں سے بھی پکڑ کے قتل کر دو۔ 4 مرد ہیں اور 2 عورتیں ہیں۔ ان 4 میں سے ایک نام ان کا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ۔ ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، بھاگ گئے مکہ مکرمہ سے اور بحری سفر شروع کر دیا۔ کشتی مصیبت میں پھنس گئی تو لگے پکارنے لات منات عزا کو۔ ملا کہنے لگے یہاں صرف ایک اللہ ہی کام آتا ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میرے دل میں اسی وقت خیال آ گیا کہ اگر رب کائنات نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو میں واپس مکہ چلا جاؤں گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، کلمہ پڑھوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ اگر یہاں ایک اللہ ہی بچانے والا ہے تو پھر ہر جگہ ایک اللہ ہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، زندگی عطا فرمائی، آئے، کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے عبادت کو۔ فلما نجاہم الی البر، جب نجات دیتا ہے طرف خشکی کی، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرتے ہیں۔ اور آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں دہریہ قسم کے لوگ، عام لوگ، بے دین، وہ کہتے ہیں پائلٹ بڑا کمال تھا، اس نے جہاز کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہے اور اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا ہے، بڑا پڑھا لکھا، سمجھدار، حالات کو جاننے والا، بڑا ماہر پائلٹ تھا، اس کی مہارت کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ اور جو مذہبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں
کہتے ہیں ہمیں فلانے داتا فلانے دستگیر نے بچا لیا ہے اس مصیبت سے۔ پھر اذا ہم یشرکون، پھر شرک والی باتیں۔ کوئی کہتا ہے وہ جہاز ہی بڑا اچھا تھا، جہاز کی کمپنی کا نام لیتا ہے، فلانی کمپنی کا جہاز تھا اور اس کمپنی کے جہاز بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس جہاز کی نفاست کی وجہ سے اور اس کی کامیابی کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ پھر شرک والی باتیں، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو دی۔ اسلام کو کہتے ہیں لام عاقبت، یعنی انجام۔ انجام اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفر۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے طرف ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی تو شکر کی بجائے کفر شروع کر دیا اور شرک شروع کر دیا۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور وہ فائدہ اٹھا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے کہ ان کی بات میں کتنا وزن ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، بلا شبہ ہم نے بنایا حرم کو امن والا۔ حرم امن والا، اس وقت بھی امن والا تھا اور آج بھی امن والا اللہ کے فضل سے۔ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ایک وقت میں، لاکھوں لوگ، اور کتنے دروازے ہیں، ہر دروازے سے لوگ بھاگ بھاگ کے داخل ہو رہے ہیں، آگے جاؤں آگے جگہ مل جائے، اور ان کی تعداد کتنی ہے، لاکھوں میں، اور اللہ کی توفیق سے شاد و نادر ہی ہے، ورنہ کوئی ایسا خطرناک حادثہ پیش نہیں آتا۔ برخلاف حرم کے علاوہ جہاں اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پھر حادثات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے اس حرم کو امن والا بنایا ہے، اور پھر نعمت یاد کرائی، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں، من حولہم، ان کے ارد گرد سے۔ اہل مکہ دیکھتے نہیں جن میں پیغمبر ہے اور قرآن ہے، اللہ نے ان کو امن دیا ہے، باقی بھی تو سارا عرب ہے، حجاز ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، یتخطف الناس، لوگ اچک لیے جاتے ہیں، نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ کسی کا مال محفوظ ہے۔ تو یہ ساری برکتیں کس کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہی نعمت یاد کرائی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، ان کو مانوس کرنا گرمی اور سردی کے سفر میں، گرمی میں بھی ان کے تجارتی قافلے چلتے ہیں اور سردی میں بھی، راستے میں رہزن بھی ہیں، چور بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ برے لوگ ان پہ حملہ نہیں کرتے، کوئی رہزن ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی لوگ ہیں۔ تو یہ گھر جس کی برکتوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، پھر اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے، امن بھی دیتا ہے۔ حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پس باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، ناشکری۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔
یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ باندھ دیتا ہے۔ عزیز بھائیو، دین میں بغیر دلیل کے کبھی بات نہ کریں۔ فلانے کی نماز نہیں ہوتی، بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ مفتی صاحب ہیں؟ فلانا مشرک ہے، بھئی آپ تو شرک کو جانتے ہی نہیں۔ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کی اقسام کیا ہیں، جو شرک کر رہا ہے وہ کس حالت میں ہے، کیا وہ جہالت میں ہے یا علم میں ہے؟ اس لیے بغیر دلیل کے کوئی بات نہ کرو۔ او کذب بالحق لما جاءہ، یا جھٹلائے حق کو جب اس کے پاس آ گیا۔ یہ دونوں آدمی بڑے ظالم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اگر میں اللہ کے ذمے کوئی بات کروں جو اللہ پاک نے نہیں فرمائی تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور اگر تم اس طرح کرو گے کہ سچی بات کی تکذیب کرو گے تو تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ تم سے بڑا کون ظالم ہے؟ او کذب بالحق لما جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں جہنم میں ٹھکانہ کافرین کا، کفار کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس سورت مبارک کی ابتدا بھی اسی انداز سے اور اختتام بھی اسی انداز سے۔ شروع میں فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو جہاد کرتا ہے اپنے لیے جہاد کرتا ہے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ کسی پر کیا احسان ہے، دوسرے پر کیا احسان کر رہا ہے، اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے۔ یہ تو تھا اس سورت مبارک کے آغاز میں، اور اختتام بھی اسی بات پر۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے۔ عزیز بھائیو، جس طرح عرض کیا کہ یہ صیغہ لام تاکید کا اور نون تاکید کا، یہ اس صورت مبارک میں بہت زیادہ ہے۔ پہلے رکوع کے اندر آپ نے دیکھا کہ کثیر تعداد میں لام تاکید کا اور نون تاکید کا، جو جہاد کرتا ہے ہمارے راستے میں، ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں۔ جہاد کے راستے بند نہیں ہوتے، نہ کسی انسان کی اجازت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور نہ کسی کی پابندی سے یہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتا رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے صحیح مسلم شریف میں کہ ایک جماعت میری امت سے ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور وہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں گے۔ یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین، ایک جماعت حق والی تا قیامت قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے راستے کھولے گا، راستے بند نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے لام تاکید کا اور نون تاکید کا، لنہدینہم، ہم ضرور ان کو ہدایت دیں گے۔ اللہ کے وعدے اور سچے وعدے، اور آپ بھائیوں کی یہ محبت ہے اور محبت کے انداز ہیں۔ کس طرح سال ہر سال نے آپ نے وقت قربان کیا، اپنی نیند قربان کی اور خرچ کر کے یہاں قرآن کریم کی مجلس میں تشریف لاتے ہو، یہ بھی محنت ہے اور کوشش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لوگوں نے ایک جھوٹی بات بنا رکھی ہے، شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاد پر تشریف لے گئے، جب جہاد سے واپس آئے نا، آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر
इलल जिहादिल अकबर, जो हम जिहाद करने गए थे कुफार के ख़िलाफ़, वो छोटा जिहाद था, वो जिहाद असगर, उससे तो हम वापस आ गए हैं। रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, अब जिहाद अकबर में आ चुके हैं। अकबर से मुराद कि यही मिंबर महराब में दावत व तबलीग का काम करेंगे, ये जिहाद अकबर है। अज़ीज़ भाइयों, ये कोई बात नहीं, कोई इसका सबूत नहीं, ये लोगों की बनाई हुई बात है। और आपने सुनी होगी बहुत सारे लोग एक ख़ास मनहज से ताल्लुक़ रखते हैं और इस बात का बड़ा चर्चा करते हैं कि जी रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ। बिल्कुल झूठ है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं, कुरान और सुन्नत में इसका सबूत ही कोई नहीं। जिहाद वही है, ये जो जाहदू है ना, जो लोग अरबी ग्रामर समझते हैं, जाहदा युजाहिदु का लफ्ज़ बोला जाता है मुकाबले के लिए। जब मुकाबला होता है ना तो उसको कहते हैं जिहाद। लफ्ज़ जिहाद का ग्रामर में माना ये है जब मुकाबला होता है। जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अय्युल जिहाद अफजल, कौन सा जिहाद अफजल है? क़ाल मन जाहदल मुशरिकीना बिमालिही व नफ्सिही, जो मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जिहाद करता है अपने माल के साथ और अपनी जान के साथ, माल के साथ और जान के साथ। क़ील फ़अय्युल क़त्ल अशरफ़ हो, फिर अगला सवाल हुआ कि कौन सी शहादत है जो सबसे ज़्यादा बेहतर है? अय्युल क़त्ल अशरफ़ हो, क़ाल मन उहरीका दमुहु व उक़िरा जवादुहु, फरमाया जिसका खून बहा दिया जाए और उसका उम्दा घोड़ा काट दिया जाए। घोड़ा है वो भी कट गया है, खुद भी शहीद हो गया है, ये सबसे अफजल तरीन शहादत है। अय्युल क़त्ल अशरफ़ क़ाल मन उहरीका दमुहु व उक़िरा जवादुहु। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला रास्ते खोलता है। अब मुहद्दिसीन किराम का एक जुमला समात फरमाइए और मोहब्बत के साथ अपने दिलों पर नोट कीजिए। मुहद्दिसीन किराम जब हदीस पढ़ाते तो अपने शागिर्दों को नसीहत करते। नसीहत किस बात की? जितनी अहादीस पढ़ोगे इस पे अमल करो, अल्लाह ताला मज़ीद तुम्हें इल्म अता फरमाएगा, इल्म बढ़ता जाएगा। और अगर तुमने चंद अहादीस पढ़ ली, उन पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इल्म के दरवाजे बंद कर देगा, इल्म नहीं मिलेगा। इल्म किसको मिलता है? ज़्यादा, जो थोड़े पे अमल करता है अल्लाह ताला फिर उसके इल्म में बरकत डाल के ज़्यादा इल्म अता फरमाता है। अज़ीज़ भाइयों, जितनी आयात और अहादीस हमारे इल्म में हैं उन पर अमल करें, उस अमल की बरकत से लनहदियन्नहुम सुबलना, अल्लाह मज़ीद रास्ते खोलेगा, ज़्यादा इल्म मिलेगा। और ये बात आम थी मुहद्दिसीन किराम में कि कुरान का और हदीस का सबक नहीं याद होता तो उस्ताद कहते अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, ये अल्लाह ताला का नूर है, नाफरमान को नूर नहीं मिलता। वला योता नूरुल्लाहि लिआसी, नाफरमान को नहीं नूर मिलता। व इन्नल्लाह लमल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ है, एहसान करने वालों के साथ। एक है अल्लाह ताला का हर एक के साथ होना अपने इल्म और कुदरत के साथ, एक है अल्लाह ताला की ख़ास नुसरत, ख़ास मदद, वो होती है उन लोगों के लिए जो एहसान करने वाले हैं। और एहसान का रुतबा बड़ा बुलंद है, ये तरतीबवार है। सबसे ऊपर रुतबा एहसान का, उससे नीचे ईमान, उसके नीचे इस्लाम, ये रुतबे हैं, दर्जे हैं।
ایک رتبہ اسلام کا، اس سے اوپر ایمان کا، اور اس سے اوپر احسان کا۔ تو جو احسان کے درجے پر چلا جاتا ہے نا، ایک آدمی ہم سے برا سلوک کرتا ہے، ہم اس سے اچھا کرتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔